اچھی طرح جانتے ہیں جناب چیئرمین، معافی چاہتا ہوں کہ منہ میں اسپیکر کا لفظ پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس ایک کی آپ ذرا کوئی مسئلہ تھینک یو ویری مچ۔ انگریزی میں تھوڑی سی اس لیے بات کی کہ جو مہمان ہیں ان کو بھی اگر پتہ نہیں مجھے ٹرانسلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ٹرانسلیشن ہو رہی ہے سر، ہو ہو رہی رہی تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر میں اجازت دیں تو میں اپنی مادری زبان میں بات کروں گا۔ یہاں اسپیکر، بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ مثال کے طور پر میں ایک خطاکار انسان ہوں، زندگی میں بے پناہ خطائیں کی ہوں گی، لیکن جب میں ماضی میں جھانکتا ہوں اور بعض غلطیاں جب ذہن میں آتی ہیں تو یقیناً خوف بھی آتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کی طرف ہمیں لے جا، اور جس کام کے لیے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا ہے اس کی ہم انجام دہی میں حتی المقدور کوشش کریں۔ بدقسمتی سے جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، آج وہ زمانہ ہے اور ماضی میں وہ زمانہ تھا کہ شدید اختلافات کے باوجود پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ شاید وہ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی بعض پسند نہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے جب پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملک کے تمام زعماء جو زندگی کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہو، وہ مل بیٹھے اور بڑے سے بڑے جو بحران ہیں ان کے اوپر گفت و شنید کی اور اس کا حل نکالا۔ میں آپ کو ایک نہیں اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ آپ کے اچھی طرح علم میں ہے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو پوری قوم ایک لڑی میں پروئی ہوئی تھی، چاہے وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہو یا سندھ کی میران کی وادیوں سے ہو یا پنجاب کے میدانوں سے ہو یا KPK کے پہاڑوں سے ہو، وہ سب ایک زبان میں بات کر رہے تھے کہ وطن کی دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں اور وطن کی مٹی ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں جب کوئی سپاہی وہ جا رہا ہوتا تھا سرحد کی طرف تو کس طرح راستے میں پھول ان کو ڈالے جاتے تھے اور کس طرح ان کی پذیرائی ہوتی تھی۔ دوسرا مرحلہ آیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں جناب چیئرمین، معافی چاہتا ہوں کہ منہ میں اسپیکر کا لفظ پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی آپ ذرا کوئی مسئلہ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ شدید اختلافات کے باوجود جب 71 کی جنگ کے بعد شملہ اس زمانے کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو روانہ ہوئے تو تمام پاکستان کے زعماء، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ لاہور ایئرپورٹ پر ان کو سی آف کرنے گئے تھے اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ جائیں اور جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ بھی اس طرح کے بے شمار تاریخ میں واقعات ہوئے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ 2016 کی بات ہے جب دہشت گردی اس ملک کے اندر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور پوری قوم پریشان تھی، اور اس کے لیے بے پناہ عوام نے، سپاہیوں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے، ماؤں نے، بیٹوں نے بے پناہ قربانیاں دی، اور
اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایپیکس کمیٹی کا انعقاد کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں پر پوری ذاتی کاوشوں کے ذریعے سب کو وہاں پر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ 2014 ناٹ 2016 2014، اور وہاں پہ ایک چھت تلے سب اکٹھے ہوئے، اور پھر جب سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے درد دل رکھنے والے کروڑوں اربوں لوگوں کو غمناک کر دیا۔ پشاور میں میٹنگ ہوئی، اس میں بھی شامل تھا، اور اس طرح اس ملک کی سیاسی اور دینی جماعتوں کے سربراہان وہاں پر موجود تھے۔ یہ میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اور اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ اس طرح قومیں آئے ہوئے چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں سیاسی بصیرت کے ساتھ اور اجتماعی ذہانت کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، مگر اس کے مقابلے میں جناب چیئرمین، میں آپ کو جس طرح میں نے پہلے 3 مثالیں بتائیں، 2-3 مثالیں بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ 2020 مارچ کا یا فروری کا مہینہ ہے، تو میں لندن میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پی آئی کی آخری فلائٹ جا رہی ہے، چونکہ کرونا کی وجہ سے بندشیں لگ رہی تھیں۔ میں نے ان فن ٹکٹ کٹوائی، میں پاکستان آیا، یار لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، میں اس کا ذکر یہاں پر نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنے انتہائی قابل احترام سینیٹرز کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا۔ بہرکیف اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کووڈ کے اوپر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، حالانکہ وہ فرض تھا اس وقت کے وزیر اعظم کا، لیکن انا ان کے آگے آ گئی، تکبر ان کے آگے آ گیا، اور پاکستان کی جو مخدوش حالت تھی، کروڑوں لوگ جو کووڈ سے متاثر ہو رہے تھے، ان کا کوئی خیال نہیں تھا۔ بہرکیف ہم نے فیصلہ کیا، سب نے مل کر، فارن منسٹر بلاول بھٹو یہاں موجود نہیں ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا اور باقی زعماء سے مشورہ کیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ پاکستان کے عوام کا جو مقدمہ تھا، ان کا جو انٹرسٹ تھا، وہ ہمیں بہت عزیز تھا۔ اس کے لیے ہم ہر قسم کی جو اپنی جو پروٹوکول ہے اس کو ایک طرف کرتے ہیں، اور جو بھی ریکوائرمنٹس وہ ایک طرف کرتے ہیں، اور ہم اس میٹنگ میں جائیں گے۔ وہاں پر اسپیکر صاحب زوم پہ میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پر اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنا بھاشن دیا، اس کے بعد میری باری تھی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کے۔ مجھے میرے ایک کولیگ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، اسپیکر صاحب سے پوچھیں، اب آپ کی تقریر ہے تو وہاں پر جو لیڈر آف دی ہاؤس موجود ہیں۔ میں نے اسپیکر سے پوچھا، ان کا جی نہیں، ان کو ضروری کام پڑ گیا، وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا اسپیکر صاحب، کووڈ سے پوری دنیا بلبلا اٹھی ہے، اور لاکھوں لوگ کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کون سا اہم کام ہے کہ وزیر اعظم کو یہاں پر بیٹھ کر جو موجود ہیں اس میٹنگ میں، ان کے خیالات سننا منظور نہیں، اور وہ چلے گئے نہ جانے کس کام کے لیے۔ جناب چیئرمین، اس کو کہتے ہیں انا پرستی، اس کو کہتے ہیں کہ قومی مفاد کو قربان کر دینا اپنی ذاتی مفاد اور انا کے لیے۔